اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ہفتے پورے ملک میں ایک ماحول بنایا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام اذان الہی، اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کی توہین کی۔ سیدنا موسیٰ کاظم جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، سیدنا زین العابدین کے یہ پوتے ہیں، سیدنا حسین ابن علی کے پڑپوتے ہیں، ان کی توہین کی۔ اس کے خلاف پورا طوفان اٹھنا چاہیے تھا، اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ گرفتار ہے اور اس کی گرفتاری کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو عبرتناک سزا ہو، اس لیے کہ اس نے سیدنا علی کی وہ توہین کی ہے جو ہمارے لیے برداشت نہیں ہے۔ لیکن یہ توہین اس نے کیوں کی؟ اس کا ایک رافضی کے ساتھ مکالمہ چل رہا، گفتگو چل رہی، اس رافضی نے سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کی، اور جو توہین کی وہ آپ سن نہیں سکتے۔ میں نے بھی نیٹ پر وہ موجود ہے، سننے کے لیے وہ، تاکہ بات بیان کرنے میں مضبوطی ہو، وہی بات ہو جو ہو، بس سننے کے لیے منگوائی ہے، لیکن سن نہیں پایا، ہمت نہیں پڑی، کیونکہ ایک دوست نے بتا دیا تھا کہ اس میں یہ الفاظ ہے، نہیں سن پاؤ۔ امی عائشہ کی خط اتنے غلیظ اور اتنے گندے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ یعنی کہ انسان ہو کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کافر کے بارے میں بھی، کسی انتہائی برے انسان کے بارے میں بھی، جو الفاظ وہاں امی عائشہ کے بارے میں ہے۔ تو اس بدبخت کو غصہ چڑھا، اس نے حضرت علی کی توہین کر دی۔ ہمارے نزدیک تو امی عائشہ بھی اہل بیت ہیں اور سیدنا علی بھی، دونوں طرف اہل بیت ہیں۔ توہین تو اہل بیت کی ہو رہی ہے۔ ہزار بار کوئی گستاخی اور کفر کرے، سیدہ کائنات کی توہین کرے، لیکن جواب میں شیر خدا کی توہین تو نہیں نہ ہو سکتی، وہ تو ایمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف صحابہ اتنی برداشت نہیں کرتے، اور میں ایک بات آج کہی ہے، راستے میں ساتھیوں کہہ رہا تھا، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، جمعے پر بھی یہ بات کی ہے کہ ابو جہل نے کتنی تکلیف دی ہے فاطمہ الزہرا کو۔ ابو جہل رسول اللہ کو کتنی تکلیف دی ہے۔ ابو جہل نے توہین کی ہے رسول اللہ کی، گستاخی کی ہے، گندی اوجری پھینکی ہے، حضور علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کو گھسیٹا گیا ہے، بے شمار واقعات موجود ہے، لیکن ابو جہل کا کوئی رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی رد نہیں کرتا، اور کوئی اس کا اس انداز میں، گندے انداز میں اس کا ذکر نہیں کرتا، یہ کہتے ابو جہل ہے۔ لیکن کمال ہے ان بدبختوں پر، تف ہے ان لوگوں پر۔ آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ 3 دن پہلے خوشاب کے چوک میں، ضلع خوشاب، شہر خوشاب کے ایک چوک میں، سیدنا ابو بکر و عمر کے نام ایک بندے نے پیروں پہ لکھ کے کہا جو کرنا ہے کر لو۔ یہ 3 دن کی بات ہے۔ یہ حالات ہو گیا تھا، میں حیران ہوں، نمرود نے گستاخی کی ہے ابراہیم علیہ السلام، فرعون نے توہین کی ہے موسیٰ علیہ السلام، ابو جہل نے توہین کی ہے رسول اللہ کی، ابو لہب نے توہین کی ہے رسول اللہ کی، ان کے نام لکھ کے جوتے پہ لکھ کے اور ان کو رگڑو۔ تم نے کافروں کو چھوڑ دیا اور صدیق کو پکڑ لیا ہے۔
سیدنا عمر عثمان عقیدہ ہستیوں پر باس کر رہے ہو اور گندے لوگوں کو چھوڑ رہے ہو. بہت غصہ نکالنا ہے تو ابو جہل پر نکالو، صحابہ پر، حضور کے ساتھیوں پر، حضور کے ازواج پر، امہات المومنین پر. اور سیدہ کا جب وہ مجھے قول یاد آتا ہے نا، آپ کا ایمان، ہمارا تو ایمان تازہ ہوتا ہے اس جملے سے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آیا، دوڑا آیا، دروازہ کٹکھٹایا تو کہتا ہے اماں جی فلاں جو بندہ ہے نا، فلاں کا بیٹا، وہ کہتا ہے عائشہ کو میں ماں نہیں سمجھتا. امی عائشہ سے یہ واقعہ پیش ہے. فلاں بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا. تو امی عائشہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر تو مجھے کیوں بتانے آیا ہے؟ کہا اماں جی بڑی بات ہے، بڑا غصہ ہے. وہ کہتا ہے عائشہ میری ماں نہیں ہے. فرمایا اس نے سچ کہا ہے نا، اس نے تو سچ کہا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں. اس نے سچ کہا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں. اللہ کی قسم میں کسی کافر کی ماں نہیں ہوں. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تقریریں کیا کریں بھائی، تقریریں کیا کریں، تقریریں کیا ہوں، جلسے دروس پروگرام، ہم سارے زندہ ہیں، موجود ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے. اب آپ کے سامنے سیدنا عمر ابو بکر کے نام کی یہ کیفیت ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم جاؤ گے نا قبرستان کے پاس سے گزرو گے، تم کو کاش یہاں میری قبر ہو گئی ہوتی اور میں یہ فتنے نہ دیکھتا، میں مر گیا ہوتا. کیا بندہ اس طرح ایک کیفیت میں جاتا ہے؟ جب سیدہ مریم نے خود تب ہی تو کہا تھا، جب خبر آئی نا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو مریم نے تو گناہ کیا نہیں تھا، گناہ کا سوچا بھی نہیں تھا. فرمایا قوم کے فیس کیسے کروں گی، بندوں کے پاس کیسے جاؤں گی، قوم کے پاس کیسے جاؤں گی، کیسے رہوں گی، کیسے زندہ رہوں گی؟ تو پھر کیا کہا تھا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے کاش میں مر گئی ہوتی. تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کاش مر گئے ہوتے، یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے کہ ہم زندہ ہیں اور صدیق اور سیدنا عمر سیدنا عثمان کے ناموں کے تقدس اور حرمت کو پامال کیا جائے. یہ ہماری کیفیت. نبی علیہ السلام کی ذات کی محبت اور عقیدت اور پیار. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے تو کن کرلی کو چھپکلی کو مارنے کو حکم دیا ہے. یہ قصور یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے جو حضور نے بیان کیا کہ یہ ابراہیم چیخا میں تھے اور یہ پھونک مارتی تھی. یہ اتنے بدبخت کیڑا ہے جو نبی کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے، وہ کیڑا بھی واجب القتل ہے. جا کے انسان چھپکلی کو مارنا ثواب ہے. جو پہلی ضرب سے مارے 30 نے کیا ہے، جو پہلی ضرب سے نہ مار سکے 2 ضربوں سے مارے 20 نے کیا ہے، جو 3 ضربوں سے مارے اس کے لیے 10 نے کیا ہے. جتنا اس کو جلدی مارو گے اتنا ثواب ہے، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کا ارادہ رکھتی تھی. حالانکہ اس کے پھونک سے چیخا میں آگ میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن جس کے دل ناپاک ہو نبیوں کے بارے میں اللہ اس کیڑے کو بھی معاف نہیں کرتا. معمولی جرم ہے.